السلام علیکم۔ دنیا جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے، دنیا میں احساس کمتری کی شرح بڑھ رہی ہے۔ جانتے ہیں آپ کہ آج دنیا میں 85% لوگ یعنی 85% لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں، اور جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے، سوشل میڈیا میں جو کمپٹیشن ہے، جو دنیا میں کمپٹیشن آ رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں ڈر، خوف، احساس کمتری، خود اعتمادی میں کمی، یہ تمام چیزیں لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اعتماد کی ضرورت انسان کو اپنی زندگی کے ہر گوشے میں ہوتی ہے۔ آپ اس کو ایسے دیکھیے کہ جن رشتوں میں اعتماد ہوتا ہے، ان رشتوں میں یعنی میاں بیوی کے رشتے میں اگر آپس میں ایک دوسرے کی سنسیئرٹی پر اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی اور نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ لڑائی اور جھگڑا آرگیومنٹ کس گھر میں نہیں ہوتا، لیکن اس آرگیومنٹ میں میاں بیوی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، آرگیومنٹ جیتنے کی کوشش کے بجائے ایک دوسرے کے اوپینین کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں۔ اگر اگر مرد نے اپنے گھر سے عورت کی عزت کرنا سیکھا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو شہزادیوں کی طرح رکھتا ہے۔ کیونکہ اس کی تربیت ایک ملکہ نے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر اس لڑکی کو عزت کرنا سکھایا جاتا ہے، تو وہ اپنے شوہر کو غلام نہیں بناتی، بلکہ اس کو بادشاہوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے، اور جب وہ اس کو بادشاہوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے تو مرد بھی اس کو ملکہ بنا کر رکھتا ہے، اس کو اپنے گھر میں ملکہ کا رتبہ دیتا ہے۔ اس طرح سے رشتے میں اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آفیسز میں، دفاتر میں کیا صورتحال ہوتی ہے اعتماد کی۔ اگر انسان میں خود اعتمادی ہو تو وہ اپنے سے جونیئرز کی انسلٹ نہیں کرتا، ان کی ہیلپ کرتا ہے، کسی بھی چیز میں اگر ان کو مدد کی ضرورت ہو، ان کو آگے بڑھانا ہو تو ان کو راستہ دیتا ہے، ان کی کاٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح سے وہ اپنے سینئرز کی بھی رسپیکٹ کرتا ہے، ان سے جیلس نہیں ہوتا، ان کے بارے میں کوئی گوسپ نہیں کرتا، ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں کھڑی کرتا۔ اگر انسان میں اعتماد ہو تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں، میں وہ نشانیاں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایسے شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی ہے، یعنی اس شخص کا جو چہرہ ہے، اس کے ماتھے پہ بل نہیں ہوتے، بلکہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنی زندگی میں ممکن محسوس کرتا ہے اور اس کو کر کے بھی دکھاتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن کے زمرے میں نہیں آتی، بلکہ وہ ہر چیز کو ایک اپارچونٹی کی طرح دیکھتا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے جس شخص کے اندر اعتماد ہوتا ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں کسی بھی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ اس کو جو بات کہنی ہے، جہاں اس کو اپنی رائے دینی ہے، وہ اس رائے کو دینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، بہت مناسب طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے لیے دل میں وہ ڈرتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کا ذہن پرسکون رہتا ہے۔ کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی انسیکیورٹی سے، ڈر سے اور خوف سے آزاد ہوتا ہے، تو اس کے اندر اضطرابیت جنم نہیں لیتی، اس کا دل دماغ نہایت پرسکون رہتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو چیز میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ہی ملے گی، وہ کہیں اور جا نہیں سکتی، اس لیے اس کا ذہن پرسکون ہوتا ہے۔ وہ بلا وجہ کی کمپٹیشن کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی طرح سے وہ دوستوں اور رشتہ داروں سے محبت بھرا تعلق بھی قائم رکھتا ہے، وہ کسی سے جیلس نہیں ہوتا۔ پھر وہ سیکھنے کا عمل جاری رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے تو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، وہ سیکھتا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا، ماں کی گود سے سیکھتا ہے اور قبر تک سیکھتا رہتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ تصور کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ اب دوسروں کی مدد کا جذبہ اپنے دل میں بھرپور رکھتا ہے، وہ کوٹ کوٹ کر اپنے دل میں دوسروں کی مدد کو لیے پھرتا ہے، اور جہاں اس کو موقع ملے وہ دوسروں کی مدد کرنے سے باز نہیں آتا۔ اس کے برعکس جب اگر انسان میں اعتماد نہ ہو، تب انسان کیا کرتا ہے؟ تب انسان اپنی ناکامیوں کا، پریشانیوں کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھتا ہے، وہ ایک بلیمنگ پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ اس نے ایسا کیا، اس لیے میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس نے ایسا کیا، اس لیے میری اچھی جگہ پہ رشتہ نہیں ہو سکا، اس نے یوں کیا، اس لیے میرا گھر خراب ہو گیا۔ وہ اس قسم کی گفتگو نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی غلطی کو اون کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اور پھر زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کے ہونٹوں پر شکایت نہیں ہوتی، اس کے ہونٹوں پر شکریہ رہتا ہے۔ وہ ہر وقت شکایتیں کر کے نہ اپنا موڈ خراب کرتا ہے، نہ دوسروں کا موڈ خراب کرتا ہے۔
پھر وہ دوسروں کی غیبت اور چغلی سے بچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے اوپر بھی اعتماد ہے. وہ دوسروں کی غیبت اور چغلی کر کے دوسروں کے راستے کاٹنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا. پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. یہ کسی بھی انسان کے خود اعتمادی میں کمی کی نشانی ہے. پھر ان لوگوں کے آنے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے جانے سے لوگ پرسکون ہو جاتے ہیں. یعنی یہ لوگ جہاں جاتے ہیں لوگ ان سے ملنے سے گھبراتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے آنے سے صرف اور صرف میس کریٹ ہوتا ہے. ان کے آنے سے آپ کے گھر میں یا آپ کی اس سراؤنڈنگ میں، اس مجلس میں، اس محفل میں کوئی سکون کی بات نہیں ہوتی. اب خود اعتمادی کسے کہتے ہیں؟ خود اعتمادی دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے آپ کو دوسروں سے بہت بہتر سمجھیں اور دوسروں کو کمتر سمجھیں. خود اعتمادی دوسروں کو نقصان پہنچا کر فائدہ اٹھانے کا نام بھی نہیں ہے. خود اعتمادی یہ بھی نہیں ہے کہ میں سٹیج پہ کھڑے ہو کے اور خوب ہاتھ ہلا ہلا کے بات کرنا جانتا ہوں، زوردار دلائل دینا جانتا ہوں. یہ صرف یہ کر لینا خود اعتمادی نہیں ہوتی. خود اعتمادی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بھری محفل میں تیز تیز آواز میں آرگیومنٹ کر لیتے ہیں، دوسروں کی تذلیل کر دیتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کا فن جانتے ہیں. یہ بھی خود اعتمادی نہیں ہے. تو پھر خود اعتمادی کسے کہتے ہیں؟ خود اعتمادی کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اشرف المخلوقات میں سے ایک تخلیق بنایا ہے. تو انسان خود پر یہ یقین رکھے یا بھروسہ رکھے کہ میرے رب نے مجھے بیکار نہیں بنایا. یہ یقین انسان کو اپنی ذات پر بھی ہو اور اللہ کی ذات پر بھی ہو. یہ چیز انسان کو خود اعتماد بناتی ہے اور اس کی خود اعتمادی میں مزید اضافہ کرتی ہے. خود اعتماد ایک انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کا، اپنے حالات کا جو موازنہ ہے وہ دوسروں سے نہیں کرتا. وہ دوسروں سے موازنہ کر کے اپنے آپ کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا. وہ جہاں ہوتا ہے، جو ہوتا ہے، جیسا ہوتا ہے، وہ اس میں مطمئن ہوتا ہے. وہ اس میں کنٹینٹ فیل کرتا ہے. اس کو خوش ہونے کے لیے دوسروں کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنے ساتھ مطمئن ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ دنیا سے ناراض ہوتا ہے، نہیں، وہ دنیا سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر اعتماد اتنا ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھی خوش رہتا ہے. اس کے ارد گرد بھلے 4 لوگ ہوتے ہیں، 2 لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ان 2 لوگوں کے ساتھ بھی خوش ہوتا ہے. پھر جو خود اعتماد انسان ہوتا ہے وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہوتا. اس کو پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میری کیا خامیاں ہیں، میری کیا خوبیاں ہیں، اور ان خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ میں نے کیسے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کیسے اچیو کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی کے مسائل کو دور کرنا ہے. وہ اس میں بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، بلکہ اپنے سفر پہ رواں رہتا ہے، اپنی منزل تک پہنچنے کی فکر کرتا ہے. اور یہی جستجو ایک پراعتماد انسان کو ہمیشہ آگے تک لے کے جاتی ہے. اس کی زبان پر شکریہ رہتا ہے. جس انسان کی زبان پر شکریہ رہتا ہے، یاد رکھیے وہ انسان بڑا پراعتماد شخص ہوتا ہے. اور یہ پراعتمادی اسے لوگوں کی نگاہوں میں پسندیدہ بنا دیتی ہے، اور یہ پراعتماد رہنا اس کو لوگوں کے اندر اس کی ایکسیپٹنس پیدا کرتا ہے. وہ خود بھی لوگوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے the way they are، اور لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں the way he or she is. تو خود اعتمادی ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ ہائی سیلف اسٹیم کی بھی نشانی ہے. جو شخص اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے یا اپنے بارے میں ایک اچھی رائے رکھتا ہے، وہ انسان ایک بااعتماد انسان ہوتا ہے. اور جو انسان اپنے بارے میں کچھ انسیکیور ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، تو وہ انسان ہمیشہ بے چین، پریشان اور ڈپریس رہتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے اندر اس اعتماد کو لانے کے لیے جن جن چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی ہے اس کے اوپر سوچیں گے، غور کریں گے اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے. اللہ حافظ.